بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندل۔ آج 19 نومبر ہے، سال 2021۔ نواز شریف کے لیے لندن میں خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے۔ برطانیہ اور پاکستان کے عام معاملات طے پا گئے ہیں۔ فریال تالپور نے ECL سے نام نکالنے کی درخواست دی ہے۔ وجہ کیا بیان کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عین سردیوں کے آغاز میں گیس ذخائر کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری ملی ہے۔ اسی خبر سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، لیکن میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک سماعت کر کے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ ایک ایسا تاثر دے رہی ہے کہ جیسے پاکستان کے جو تمام مسائل ہیں اس کی جڑ یہ موجودہ عمران احمد خان نیازی کی حکومت ہے، اور وہ پچھلے 35-40 سال سے جس طریقے سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جس طرح کی بیڈ گورننس تھی، رشوت سفارش کا جو کلچر تھا، ہر ادارے کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا اور تمام ادارے خسارے کے اندر چل رہے تھے، لیکن اب اپنی تمام تر ناکامیوں کا جو ملبہ ہے وہ سچ عوام کے سامنے لانے کی بجائے جھوٹ کا سہارا لے کر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سب بربادی جو ہے موجودہ حکومت نے کر دی ہے۔ پہلے گیس وافر مقدار کے اندر موجود تھی، لیکن اب جو ہے وہ گیس کی کمی ہو گئی ہے۔ اس کا ذمہ دار ہے عمران خان۔ پیٹرول جو ہے پہلے پاکستان سے نکل رہا تھا، لیکن عمران خان آیا تو یہ بیرون ملک سے امپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی اسی لیے مہنگا مل رہا ہے۔ جو پہلے ہمارے بجلی چل رہی تھی وہ پانی سے اور ہوا سے بن رہی تھی، اس لیے سستی تھی، لیکن عمران خان جو ہے اس نے فرنس آئل سے یہ بجلی شروع کی ہے، اس وجہ سے مہنگی ہو گئی ہے۔ پام آئل اس طریقے سے ہم یہاں پاکستان سے یہ ساری پروڈکشن ہو رہی تھی، لیکن اب بیرون ملک سے منگا رہے ہیں، تو لہذا اس وجہ سے یہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ یعنی جھوٹ کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ جو چیزیں آپ بیرون ملک سے منگوا رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی آپ نے عالمی منڈی کے ساتھ چلنا ہے۔ اگر بہر ان چیزوں کے ریٹس زیادہ ہوں گے تو پاکستان کے اندر بھی وہ ریٹس اسی طرح زیادہ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے گیس کے ذخائر پاکستان کے اندر کم تھے اور یہ ہر سال پہلے کی نسبت کم ہوتے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا کیا گیا، پیپلز پارٹی کے دور کے اندر کثیر تعداد کے اندر کنیکشن دے دیے گئے۔ بعض علاقوں کے اندر جو ہے وہ کنیکشن اتنے دیے، لوگ ظاہر ہے خوش ہوئے۔ ہمارے گھر بھی جو ہے یہ پورے منڈی بہاؤالدین، سرگودا، ان مختلف علاقوں دیہاتوں تک یہ کنیکشن پہنچے اور یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر ہم نے دیکھا CNG کے سامنے لائنیں لگ گئی، اور پھر گھریلو صارفین کے لیے بھی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑی۔ پیچھے سے اتنی پروڈکشن ہے نہیں، نئے ذخائر جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن ان پر اس طریقے سے ہماری حکومت جو ہے وہ کام کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے۔ تو اب پورے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن پوری اپوزیشن اس پر سیاست کر رہی ہے کہ یہ سارے ذخائر جو ہے وہ اس حکومت نے ختم کر دیے۔ حالانکہ اس حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے ان 3 سالوں کے اندر، اس کے اندر کچھ بہتری آئی ہے۔ جو ذخائر دریافت ہو رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر نیشنل گریڈ کے اندر ان گیس کے ذخائر کو شامل کیا جا رہا ہے، اور اس سے گیس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو گیس ہے وہ صوبہ سندھ سے نکل رہی ہے، اور وہاں پر ہی ایک مقام ہے سندھ کے اندر، کھوری باغ مغربی کے مقام پر یہ دریافت ہوئی ہے۔ 41 لاکھ کیوبک فٹ جو یومیہ گیس ہے وہاں سے برآمد ہونا شروع ہو چکی ہے، اور چند روز قبل سندھ کے علاقے یہ جو تیل اور گیس کے یہاں سے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور یہ ذخائر جو ہے 22 ستمبر کو گیس کی تلاش کے لیے کنویں کھودے گئے اور مختلف کمپنیز کو اس کام کے لیے لگایا گیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر کوہاٹ کے بھی 2-3 مقامات سے اسی طرح ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ اب آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی صوبہ بلوچستان کے ضلع کولو میں 5 ماہ کی محنت کے بعد گیس جو ذخائر ہے وہاں دریافت ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی تعداد جو ہے یہ مناسب ہے، 41 لاکھ جو ہے کیوبک فٹ یومیہ گیس یہاں سے برآمد ہوئی ہے، جو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ جب اس وقت لوڈ شیڈنگ آپ کو علم ہے بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور عوام اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور گیس بڑی کم جو ہے اس وقت آ رہی ہے۔ عموماً لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر حکومت کا تو ایسا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ اوورآل پاکستان کے اندر ایک پرماننٹ چونکہ منصوبے یہاں چلنے چاہیے لیکن وہ نہیں کرتے، ان منصوبوں کا آغاز کیا جاتا ہے جو منصوبے اپنے دور حکومت کے اندر ختم ہو جائیں۔ تو اب یہ جو ہے وہ پہلی حکومت ہے جو اس حوالے سے کم از کم پازیٹیو کام کر رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے فریال تالپور نے ایک اپلیکیشن دی ہے، اور یہ وہی فریال تالپور ہیں جو آصف زرداری کی بہن ہے اور بلاول کی پھپھو ہیں۔ اور عزیر بلوچ نے JIT کے اندر جس حوالے سے ایک انکشاف ہوا دفعہ 164 کے بیان کے تحت کہ وہ اپنا جو بھتہ لیتے تھے، اور لیاری امن کمیٹی جس طریقے سے پوری طرح آپریٹ کرتی تھی، بھتہ خوری، قتل و غارت گری، یہ سارے کام سندھ حکومت کی سرپرستی کے اندر ہو رہے تھے، اور 1 کروڑ روپے یومیہ بھتہ جا رہا تھا
وہ فریال تالپور یہ بلاول کی پھپھو کو یہ دفعہ 164 کے مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا گیا تھا وہ، اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ان کا بھی چل رہا ہے. اور ابھی چند دن پہلے وہ جن کی شہد بن گئی تھی، ایک بوتل سے شہد برآمد ہوئی تھی، آپ کو علم ہے، وہ شرجیل میمن، وہ انہوں نے درخواست دی، ECL سے نام نکلا اور اب وہ بیرون ملک جا چکے ہیں. اب فریال تالپور جو ہیں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، اور ان کی جو درخواست ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے آج درخواست دی ہے. موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی بیٹی ہے عائشہ تالپور، وہ برطانیہ میں زیر تعلیم ہے، اس کی وہاں پر طبیعت ناساز ہے، اس لیے برطانیہ جانا ضروری ہے اور بیٹی کی تیمارداری کرنی ہے، اور ایک بار برطانیہ جانے کی اجازت دی جائے 4 ہفتے کے لیے. میاں صاحب کی طرح انہوں نے بھی برطانیہ کے اندر قیام کی استدعا کی، اور ECL میں وہ کہتی ہیں نام ہونے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی، لہذا آپ حکومت کو حکم دیں کہ یہ جو وزارت داخلہ، چیئرمین نیب، DG FIA اور DG امیگریشن کو فریق بنایا گیا ہے اس درخواست کے اندر، کہ آپ حکم دیں ان کو کہ یہ نام ECL سے نکالیں. تو اب 26 نومبر کو اس درخواست پر متعلقہ اداروں کو نوٹس کر دیا گیا، جواب طلب کر لیا گیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ان کا نام بھی ECL سے نکل جائے گا. پہلے بھی یہاں کون سا اتنا احتساب ہو رہا ہے، اور میں یقینی طور پر اس حوالے سے ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ناجائز کوئی نہ تو وہ ہمارے کوئی ایسا کوئی رشتہ ہے، لیکن ایک بندے کی جو ول ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن نظام پورا اس طرح کا ہے جس نے اس کو جکڑ دیا ہے. یعنی پہلے تو 2/3 اکثریت چاہیے تھی جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، لیکن مخلوط حکومت بنی اور آئے روز اتحادی بلیک میل کرتے ہیں، اور پورا یہ نظام جو ہے یہ قومی چوروں ڈاکوؤں پر مشتمل، یہ باقاعدہ ایک آپریشن ہوتا ہے، بنانا پڑتا ہے، اور یہ وہ وجہ ہے کہ اس ملک کے اندر احتساب ایک مذاق بن کر رہ گیا. اب آپ برطانیہ کے اندر دیکھیے کہ جس طریقے سے نواز شریف کو یہاں ایک جعلی بیماری ہوئی، اور اس بیماری کی بنا پر یہاں سے نواز شریف کو فرار کروایا گیا. اب اس وقت مسلم لیگ نون، میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ اگر اخلاقی اقدار ہوں تو تھوڑا بہت بندے کو شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے دن کی روشنی کے اندر ایک جھوٹ بولا، کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آ رہی، کوئی آج کل ڈاکٹر عدنان بات نہیں کر رہا، کوئی وہاں کا جو ہے وہ کسی ہاسپٹل کے اندر وہ بندہ ایڈمٹ نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں سامنے ہونے کے باوجود پھر خود مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کہا کہ اب وہ وہاں سے حکومت کا علاج کر کے آئیں گے. وہاں وہ جو ہے یہاں پاکستان کا عدالتی نظام پر انہوں نے عدم اعتماد کیا ہے، اس لیے وہاں پر بیٹھے ہیں. اور اب نواز شریف کو جس نے فرار کروایا وہ تو گیم کر گئے، اور وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ سب کو پتا ہے. مختلف لوگ معاونت کرتے ہیں اور پھر ایک ماحول بنتا ہے اور طبقہ ملامتیہ پورا کھڑا ہوا. اب برطانیہ کے ساتھ حکومت کی بڑی کوشش ہے عرصے سے کہ ایک ایگریمنٹ ہو، معاہدہ ہو، جس کے تحت جو غیر قانونی تارکین وطن ہوں یا تحویل مجرمان کے تحت جو مجرم پاکستان کے وہاں پر مقیم ہوں، تو وہ پاکستان اس معاہدے کے تحت اپنے جو مجرمان ہیں ان کو واپس لے سکے. جس طرح الطاف حسین ہے، نواز شریف ہے، اسحاق ڈار ہے، چلو کم از کم یہاں ان کے خلاف تو کیسز ہیں، لیکن نواز شریف تو ایک کنوکٹڈ مجرم ہے، سزا یافتہ مجرم ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو واپس لیا جا سکے، اور اگر برطانیہ کا کوئی مجرم پاکستان کے اندر ہو تو یہاں سے وہ بھی درخواست دیں اور واپس ان کو کیا جا سکے. اب یہ معاہدہ جو ہے وہ کافی کوشش تھی، میں نے پوری جو ڈیٹیل ہے وہ لینے کی اس وقت کوشش کی. فیاض محمود جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، بول نیوز کے بڑے عام رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، تو وہ آج چونکہ شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو رپورٹرز ایسوسیشن ہے ان کے لوگوں سے، ثاقب بشیر صاحب اور دیگر لوگوں سے ملاقات کی ہے اور کچھ اس طرح کی ڈیٹیل دی ہے. میں نے کوشش کی کہ ان سے ڈیٹیل معلوم کروں، لیکن وہ فون اٹھا نہیں سکے. لیکن اب تک جو اطلاعات آئی ہیں ان کے مطابق وزیر داخلہ یعنی مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور سیکٹری برطانوی وزارت داخلہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے. برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر جو ہے ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر باقاعدہ یہ پوسٹ بھی آئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح غیر قانونی تارکین جو وطن ہیں ان کو واپس اپنے ملک میں جانا ہوگا، اور یہ معاہدہ حتمی شکل دی جا چکی ہے. برطانوی ہائی کمیشن کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا کہ معاہدہ پاکستان کی وفاقی کابینہ کے سامنے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. حتمی منظوری کے بعد معاہدے پر سال کے آخر تک عمل درآمد کیا جائے گا. تو یعنی آخر سے مراد یہی ہے کہ اگلا مہینہ ہے دسمبر، تو اس 1-1.5 مہینے کے اندر یہ معاہدہ مکمل ہونے جا رہا ہے. یہ باقاعدہ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ برطانوی اور پاکستانی حکام ایک دوسرے کے ساتھ
کرمنل ریکارڈ شیئر کر سکیں گے۔ اب ادھر سے نواز شریف اور ظاہر ہے اب ان کے لیے ایک پریشانی تو ہے، لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں نواز شریف تو کنوکٹڈ مجرم ہے، اس کو تو اس اصول کے تحت واپس آنا پڑے گا۔ اور اب ہو سکتا ہے جب وہاں پر ابھی چونکہ ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی، اپیل کی ہوئی ہے نواز شریف نے، اور دوسرا ایک ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر مسلم لیگ نون دینا چاہ رہی ہے کہ نواز شریف اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، چونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ بڑے انقلابی لیڈر ان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر نون لیگ یہ سمجھے گی کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور جلد ہونے والا ہے، تو پھر یقینی طور پر نواز شریف کی واپسی کا ایک ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ انہوں نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر، پھر بھی ان کو پتا ہے جیل میں جانا ہے، لیکن وہ آ گئے ہیں اس عوام اور قوم کی خاطر۔ لیکن خدشہ ہے، اگرچہ یہ معاہدہ قریب ہے، فائنل ہو چکا ہے، جو ہماری وفاقی کابینہ ہے وہ اس کو اپروو کرے گی تو یہ معاہدہ منظور ہو جائے گا، لیکن خطرہ یہ ہے کہ برطانیہ کی کریڈیبلٹی اس طرح کے مجرموں کو دینے سے خراب ہوگی، جو اتنی رقم مختلف ملکوں سے دولت لوٹ کر جاتے ہیں، اور وہ وہاں ان کو پناہ ملتی ہے اور اس امید پر کہ یہاں سے ہمیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ تو اگر نواز شریف جیسا بندہ برطانیہ واپس بھیجے گا تو باقی جو اربوں روپے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی برطانوی حکومت کی خراب ہوگی۔ کوئی نہ کوئی نواز شریف کے لیے ان کے بیٹے چونکہ وہاں پر نیشنلٹی ہولڈر ہے، اب وہ پاکستان کی بجائے برطانیہ کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، یہ تو بائی برتھ ان کی نیشنلٹی ہے ہی۔ جب یہاں کے ادارے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے پابند نہیں ہیں، ہم تو برطانوی شہری ہیں، اور یہاں حکمرانی کے لیے آتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی۔ یعنی آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اپنے بھائی آپ کے برطانوی شہری ہیں، اس کے باوجود ان کی شہریت مشکوک نہیں ہوتی، حب الوطنی مشکوک نہیں ہوتی، اور یہاں اوورسیز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تو برطانیہ کی کریڈیبلٹی کا بھی جو ہے وہ خیال ہے، لیکن حکومت پوری طرح کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اب نواز شریف کے لیے لندن کے اندر خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، لیکن ظاہر ہے مزید اس پر کچھ ڈیٹیلز آئیں گی، ان پر بھی بات کریں گے۔ اپنے میزبان ساجد گوندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔